گروہ صوفیہ میں سب کے سب عالم نہیں ہوتے، ذاکر ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، متفکر بھی ہوتے ہیں لیکن مفکر نہیں ہوتے، سب کے سب فلسفی نہیں ہوتے، سب کے سب مرشد نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ولی بھی ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کی تربیت پر مامور نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب ہم سلف صالحین کے الفاظ بولتے ہیں یا ہم گروہ صوفیہ اور ان صوفیہ سے منسوب اقوال یا کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان میں سے محقق کون ہے، غیر محقق کون ہے جو فقط صوفی ہے، کون ہے جو متصوف ہے، کون ہے جو حقیقی طور پر پہنچا ہوا ہے، صاحب ارشاد ہے، اور کون ولی اللہ ہے۔ اسی طرح وہ وظائف جو صوفیہ سے منقول ہیں یا ان کی طرف منسوب ہیں اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کوئی صوفی کوئی خاص ورد کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، وہ خاص اس کے لیے ہے، اور وہ باطن میں جس دوسرے بزرگ سے استغاثہ کر رہا ہوتا ہے اس کو رواج نہیں دینا چاہیے، یعنی وہ اسی کے ساتھ خاص ہے اور اسی حالت کے ساتھ ہے جس حالت میں وہ ہے، وہ دوسروں کے لیے اصلاً ہے ہی نہیں۔ لیکن جب صوفیاء کی کتب اور ان کے اوراد و وظائف عام چھپنے لگے اور عام لوگوں کے پاس پہنچے، جب لوگوں نے تصوف کی دکانیں بنائیں یا وظائف اور عملیات پر کتابیں چھپنے لگیں، یا لوگ عام طور پر باطنی وظائف اصحاب ظواہر کو یا مبتدی لوگوں کو سکھانے سمجھانے لگے، تو پھر لوگوں نے وہ وظائف بھی پڑھنے شروع کر دیے جو عام لوگوں کے لیے تھے ہی نہیں، جن میں سے ایک ناد علی ہے۔ اب شاہ عبدالعزیز اسے روایت کریں یا کوئی اور بزرگ کہ فلاں بزرگوں نے اسے پڑھا ہے، تو وہ بزرگوں نے کسی کیفیت میں کسی حالت میں پڑھا ہوگا، استغاثہ کیا ہوگا، الفاظ ان کے الگ ہوں گے، لیکن بعد میں جو منظم شکل سامنے آئی وہ عوام کے لیے حجاب ہے، لگ پڑے لوگ۔ اب وہ گروہ یا وہ فرقہ جو حضرت علی کی طرف ہی منسوب ہے اور انہیں جناب علی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ وہ تو صرف اسی کو ہی وظیفہ سمجھیں گے اور باقیوں سے رہ جائیں گے۔ یہ صورتحال کچھ اصحاب حدیث نے جب دیکھی، جو ان میں سے علماء تھے، تو انہوں نے پھر وہ ذکر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھے ان پر ترغیب دلانا شروع کی، تاکہ یہ لوگ جو اس طرف جا رہے ہیں یہ دوسری طرف آ جائیں۔ تو اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس مسئلہ پر اعتراض نہیں ہوتا، اس کے رواج پا جانے اور لوگوں کا اس کی بنیاد پر جو غلط فکر اور جو غلط تعبیرات وہ اخذ کرتے ہیں ان کے نقصانات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو چاہے حضرت شاہ عبدالعزیز سے منقول ہوں یا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نقل کریں یا شاہ ولی اللہ کریں یا کوئی بھی کریں، لیکن وہ تمام اوراد و وظائف جو ہمیں صوفیہ کی کتابوں سے ملتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے یا ورد بنانے کے لیے یا معمول بنانے کے لیے بھی کسی بہت بڑے محقق کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ورنہ آپ بیچ دریا کے پہنچ کر ڈوب جائیں گے اور مد و جزر کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں اور اسی طرح ناد علی ہے اور اسی طرح اور بھی کئی وظائف ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں کہ جن میں ڈائریکٹ اولیاء اللہ سے استغاثہ کیا جاتا ہے، یعنی بہت مقامات پر یا معین الدین یا غوث اعظم اس طرح کے وظائف بھی ہوتے ہیں اور صبح و شام لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی خاص لوگوں کے وظائف تھے جو باطن میں انہوں نے خواص بزرگوں سے مدد چاہی تھی باطن کے اندر، اور انہیں پتہ تھا کہ وہ بزرگ کس تجلی کے ساتھ سرفراز ہے اور ان سے یہ مدد لی جا سکتی ہے روحانیت میں۔ جب عام لوگوں کے ہتھے یہ باتیں چڑھی تو انہوں نے معمول بنا لیا۔ ایک قوم نے اسے شرک جلی کہا تو اب دوسری قوم نے اس پر ضد کر کے وہ ٹھہر گئی کہ نہیں، ہم تو اب اسی پر ہی معمول بنائیں گے، حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اس کے بعد پھر ناد علی شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے آتے جاتے ہیں، اور اینڈ پر آ کر دعا کے اندر ہی اپنے پیر سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، تو پھر آپ اس دعا کے اندر پھر دوسروں کو اس برابر تو نہ لائیں نا، یعنی کیٹیگرائز تو اس کو کر لیں کہ وہ استغاثہ ہے اور وہ خاص کیفیت میں، خاص حالت میں، خاص اوقات میں، خاص لوگوں کے لیے ہے۔ آپ عام دعا میں بھی اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوتی ہے جب بعض پیر فقیر بھی ایسے کرتے ہیں، بجائے کہ قوم کو توحید سکھائیں اور ان کیٹیگریز پر وہ واقف ہوں، درجہ بندی لوگوں کو معلوم ہو، وہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے اب خود سے ہی استغاثہ کرانا شروع کر دیتے ہیں۔